ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی: آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالی نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابئیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یثرب، خیبر اور تیماء میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا سابی مذہب، تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصہ ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونت لی جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان
जंग की आग भड़का देती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खानदान का सरबराह मर्द ही को माना जाता था और उसकी बात फैसला कुन होती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक्द निकाह के जरिए होता था। ये निकाह औरत के वलियों की निगरानी में अंजाम पाता था। औरत को उनकी विलायत के बगैर निकाह का हक नहीं था। एक तरफ तबक़े अशराफ यानी मुअज़्ज़ज़ लोगों का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकात में मर्द औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थी, जिन्हें बदकारी, बेहयाई, फहाशी और जिनाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ज़माने जाहिलियत में किसी हद के बगैर मुतअद्दिद बीवियां रखना एक आम बात थी। लोग दो सगी बहनों को भी बैक वक्त अपने निकाह में रख लेते थे। बाप के बीवी को तलाक देने के बाद या उसके फौत होने पर बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसे जरूर थे जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई की कीचड़ में लथपथ होने से बाज रखता था। फिर आजाद औरतों का हाल लौंडियों की निस्बत अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियां ही थीं। ऐसा लगता है जैसे इन जाहिलों की अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में कोई आर भी महसूस नहीं करती थी। जाहिलियत में बाप बेटे का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे, यानी हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रूए जमीन पर चलते फिरते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे। अंदरून अरब गलाबानी और खेती बाड़ी का किसी कदर रवाज था। सारी अरब औरतें सूत काटती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा मालो मता हमेशा लड़ाइयों की जद में रहता था। गुर्बत आम थी, लोग जरूरी लिबास तक से महरूम थे।